تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها فأنت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی باتیں، ان کی یادیں ایمان کو تازہ کرتی ہیں، دل کو زندگی دیتی ہیں، زنگ کو اتارتی ہیں، اور انسان ان عظیم ہستیوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ہی چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے کردار کے لحاظ سے کیٹوں کی چوٹیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ہم زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے ہیں۔ واقعتاً ہی ان کا ایمان، ان کا تقوی ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ بول دیے کہ ان کے دلوں میں نے ایمان لکھا ہوا ہے، ان کے دلوں کو میں نے تقوی سے مزین کیا ہوا۔ تاریخ کی بہت بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ دشمن جب جنگ کے میدانوں میں صحابہ کرام کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں سے ان کی عظمت کو چھیننے کی ناپاک جسارت کی، اور ان عظیم ہستیوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات و اتہامات لگائے۔ یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ وہ شخص جس کا اپنا کوئی کردار نہ ہو اور چھوٹا سا ہو، وہ کسی بزرگ کے بارے میں بات کر رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے، اسے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہمیں وہ بدتمیز محسوس ہوتا ہے جو اپنے والدین کے ہونے والے اختلافات کو بیان کر کے اور اسے سمجھایا جائے کہ تم نے یہ کیوں کہا اپنی امی کے بارے میں، تو وہ کہے میرے ابو نے ایسے ہی کہا تھا، تو ہم اسے کہیں گے تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ تو آپس میں ان کا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، تو خاوند نے خاوند کی حیثیت سے بیوی کو کہا تھا، وہی بات تم نقل کرو گے تو تمہیں زید نہیں دیتی، تمہاری تو وہ ماں بنتی ہے۔ لیکن وہ پھر کہے نہیں، میں تاریخ کو چھپاؤں گا نہیں، جیسے ہے ویسے بیان کروں گا، آج رات میرے ابو نے میری امی کو ایسے ہی کہا، تو ہم کہیں گے یہ تو بالکل ہی بیوقوف آدمی ہے کہ اسے احترام کا، مقام کا، مراتب کا اور درجات کے تفاوت کا پتہ ہی نہیں ہے، یا اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
یہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ان کا مقام ایسا ہے، ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کو خراب کرنے والا گناہ ہے۔ قرآن مجید تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تعلیم دیتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، عام مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، بدگمانی بدترین قسم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو جب عام مسلمان کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے تو کیا ان ہستیوں کے بارے میں بدگمانی جائز ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہوئی ہے؟ انہی بدگمانیوں میں سے ایک بہت بڑی بدگمانی امت کے اندر یہ پھیلائی جاتی ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے لیول پہ سوچتا ہے، آج کے دور میں رہ کے سوچتا ہے، آج کے سیاسی ماحول میں سوچتا ہے، آج کے گندے ماحول کے مطابق سوچتا ہے، یا اپنے برے ذہن کے مطابق سوچتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ صفائی آتی ہی نہیں کہ وہ اس دور میں جا کے سوچے جو پاکیزہ دور ہے، جن کے بارے میں قرآن ان کو سرٹیفائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایمان والے، تقوی والے، طہارت والے، پاکیزگی والے، رب کو چاہنے والے، آخرت کے طلبگار اور اپنے آپ کو اللہ کی خاطر قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم تو یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تاریخ جو بھی نقل کرتی رہے، تاریخ تو کیا، تاریخ لکھنے والے قبروں سے زندہ ہو کے بھی آ کے کہیں صحابہ نے ایسے کیا تھا، اور اس کے بارے میں صحابہ کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہو، ہم کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر ان سے کوئی ایسی خطا ہو بھی گئی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو ان کا تذکرہ بھی مغفرت کے ساتھ کیا جائے گا، اچھالا نہیں جائے گا۔ اچھالنا اور بات ہوتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خطا ہوئی، زنا کا ارتکاب ہوا، بعض صحابہ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ناگوار گزرا، حالانکہ وہ ایک لیول کے لوگ تھے، صحابی کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے تب بھی کہا کیا مردار کا گوشت کھانا تم پسند کرتے ہو؟ اس طرح سختی کے ساتھ تنبیہ کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا اِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، ماعز تو جنت کے نہروں کے غوطے لگا رہا ہے، اور تم ان کے بارے میں باتیں کر کے مردار کھا رہے۔ جب آپ نے صحابہ کو اجازت نہیں دی تو بعد کے کسی بندے کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک فوت شدہ انسان کے بارے میں منفی باتیں کرنا، غلط پروپیگنڈا کرنا، اور وہ انسان بھی ہو جس کے جنتی ہونے کی ضمانتیں اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہوں، اور اس انداز میں کرنا کہ وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہوں، اچھالنے کے زمرے میں آتی ہوں، توہین کے زمرے میں آتی ہوں، اور اس کے اندر باقاعدہ تنقیص کا، استہزاء کا، تمسخر کا، ٹھٹھا پن کا انداز پایا جاتا ہو، تو یقیناً عام مسلمان فوت شدہ کے بارے میں بھی ایسا انداز اپنایا جائے تو انسان اپنے ہی نامہ اعمال سے جو نیکیاں ہیں ان کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں کوئی یہ انداز اپنائے تو اس کے پاس اگر رہی صحیح نیکیاں ہیں بھی تو ان کا کیا بنے؟ چوتھی بات، عام انسان سے بھی کوئی خطا ہو جائے اور یقینی خطا ہو جائے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، تو اس کو بھی شریعت کہتی ہے اچھالو نہیں، اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ستر پوشی، ان کا احترام، ان کی تعظیم امت کے اوپر کس قدر ضروری ہے۔ اور پانچویں بات، عام انسان سے بھی خطا ہو جائے
تو ہمیں یقین ہوتا ہے کبھی اللہ اس کو استغفار کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، کبھی کسی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، کبھی کسی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، کبھی کسی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو گارنٹیڈ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان میں سے بدری صحابہ کو تو یہاں تک کہہ دیا تم سے جو کچھ بھی ہو جائے میں نے تمہیں ایڈوانس ہی معاف کر دیا۔ یہ تب ہے جب یقینی طور پہ ثابت ہو، اور جب یقینی طور پہ ثابت ہی نہ ہو، ویسے ہی محل کھڑے کیے جائیں، بدگمانیاں پھیلائی جائیں، تو یہ تو اس بدگمانیاں پھیلانے والے کے اپنے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کھڑے کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اور ان میں سے ایک بات جو بڑی اچھالی جاتی ہے بعض حلقوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کافر مرتد ہو گئے تھے اور ان کو اپنی کرسی کی پڑ گئی تھی، اور ابھی آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا اور آپ کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ مشورے کرنے لگ گئے تھے کہ اب کرسی کس کو مل لی۔ یہ ساری وہ گندی غلاظت ہے جو آج کی سیاست سے بھرے ہوئے گندے ذہن کے بارے میں اس دور کو سوچا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ کے راجوال کی مثال دیتا ہوں۔ والد گرامی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ سب ان سے واقف اور آگاہ ہیں، اور ان کی یہ وصیت تھی کہ بیٹا میری وفات والے دن بھی سبق جاری رہنے چاہیے، سبق بند نہیں ہونا چاہیے، تعلیم جاری رہنی چاہیے۔ یہاں اساتذہ گواہ موجود ہیں، حضرت شیخ رفیق زاہد حفظہ اللہ، حضرت شیخ عنایت اللہ امین حفظہ اللہ، میرے دوسرے قابل احترام احباب فضیلت الشیخ عدنان صاحب، شیخ عبد الباسط صاحب، جو بھی احباب اس وقت موجود تھے۔ ابھی ابا جی کا جنازہ بھی نہیں پڑا تھا، اور ہم مشورہ کر رہے تھے کہ آج ظہر کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسباق کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے، اور اسباق جاری رہنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی وصیت ہے، کیونکہ یہ ان کی وصیت ہے۔ اس کے علاوہ اور مثال دیتا ہوں، ہر ایک کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اگر میری وفات ہو جاتی ہے اور دو چار مخلص احباب بیٹھ کے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جمعہ کس نے پڑھانا ہے، تو کیا گناہ کا کام ہوگا؟ فکر تو ہوگی کہ یہ جمعہ انہوں نے پڑھانا تھا، تو اب جمعہ سر پہ آنے والا ہے تو یہ جمعہ کس نے پڑھانا ہے؟ یہ عبادت کا مشورہ ہے، نیکی کا مشورہ ہے، خیر کا مشورہ ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جب ہم اپنی گندی سیاست کی روشنی میں اور گند بھرے ہوئے ذہن کی روشنی میں اور اس آج کل کی 21ویں صدی کی زہریلی سیاست کی روشنی میں نعوذ باللہ صحابہ کے مقدس مشن کے اوپر آج کے گندے ذہن کو اپلائی کرتے ہیں تو پھر گند ابھرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو آج کی 21ویں صدی میں آپ کے اس مدرسے اور آپ کے اس ادارے سے اور اپنے والد مرحوم کے بارے میں مثال دے کے چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو دور بڑا ہی پاکیزہ، بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی نفیس، بڑا ہی اونچا، بڑے ہی بلند و بالا لوگ تھے، انہیں یہ فکر تھی آج اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے مصلی امامت پہ کس نے کھڑے ہونا ہے، جمعہ پڑھانا ہے تو کس نے پڑھانا ہے، آپ کی تدفین کہاں ہونی ہے، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، جنازے کی ترتیب کیا ہونی ہے، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، آپ کی وفات کے بعد زندگی کے تمام معاملات کا فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں خلیفہ کی ذمہ داریوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ نماز اس نے پڑھانی ہے، جمعے کا خطبہ اس نے دینا ہے، مسلمانوں کو ہدایات اس نے دینی ہے، دین کی رہنمائی اس نے کرنی ہے، پریشانی کے عالم میں مسلمانوں کو آگے لے کے اس نے چلنا ہے۔ اس لیے ایک طرف تو کچھ صحابہ کرام اس قدر پریشان ہو گئے تھے
کہ ان کو اپنے آپ کے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے، کچھ مضبوط اعصاب والے ہوتے ہیں، وہ غموں کے اندر بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر اپنی لاش بھی پڑی ہو، مختلف لوگوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، وہ معاملہ صرف محبت کا نہیں ہوتا، انسان کے اپنے ایمان کا، اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنی شجاعت کا، اپنے حوصلے کا، اپنی ہمت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھا۔ ایک طرف جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو زندگی بھر کے جری جمع ان بہادر تھے، ان کی یہ کیفیت ہو چکی تھی، کہتے تھے جو کہے گا کہ محمد علیہ السلام میرے پیارے نبی وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ آ جائیں گے۔ اندھیرا چھا گیا تھا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرف جانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جناب علی، پیارے علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھر میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے، یوں جیسے کچھ کہنے کو دل ہی نہیں چاہتا، دل ہی بجھ گیا ہو، بالکل اندر بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب عمر ہیں تلوار پہ تلوار لہرائے جا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صبح صبح اپنی بیٹی کے گھر چکر لگا کے گئے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی خیریت دریافت کر کے گئے تھے، صبح کی نماز پڑھا کے گئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنا دیدار کروایا تھا، اور معلوم ہو رہا تھا کہ آج طبیعت کچھ بہتر ہے، اور ہماری ماں جی عائشہ اپنی بیٹی سے کہہ کے گئے تھے کہ مجھے اپنے سنہ والے گھر میں جو مدینہ کے قریب کی آبادی میں میرا گھر ہے وہاں آج مجھے چکر لگانا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، میں وہاں سے چکر لگا کے واپس آتا ہوں۔ اسی دوران اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں۔ جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں، عجب منظر دیکھتے ہیں، صدیق کے دل کو کتنا غم پہنچا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو زندگی کے آخری چند سال، آخری چند مہینوں، آخری چند ہفتوں سے ہی کچھ اس طرح کی علامات بتانا شروع کر دی تھیں جیسے اللہ کے پاس جانے والے ہیں، لیکن کون جانتا ہوتا ہے کہ آخری وقت کب ہوگا۔ جناب صدیق تو اس وقت رو پڑے تھے جب آپ نے کہا تھا اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے کہا ہے دنیا میں رہنا ہے کہ میرے پاس آنا ہے، اور اس بندے نے کہا ہے کہ اللہ اب تیرے پاس آنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جناب صدیق رو پڑے۔ چھوٹی عمر کے صحابہ کہتے ہم حیران ہوئے کہ ان بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے پیارے نبی کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ رونے لگ گئے ہیں، بندے آتے چاہتے ہیں، ان بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہی صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ نہیں، صدیق زیادہ زیرک، زیادہ دانا، زیادہ دانشمند تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی ایک بندے کا نام لے کے اشارہ اصل میں اپنی طرف ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے آپ ہی کی ہستی ہو سکتی ہے کہ جن کو کہا جائے دنیا میں رہنا ہے کہ میرے پاس آنا ہے، کہیں کہ اللہ تیرے پاس جانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن اس موقع پہ صدیق کو اللہ نے اور ایمان دیا، اور ہی بصیرت دی، اور ہی طاقت دی، اور ہی ہمت دی۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا انداز تھا، اپنا اپنا طریقہ کار تھا۔ جناب صدیق واپس تشریف لائے، امام کائنات علیہ السلام کے چہرہ انور سے چادر پیچھے ہٹائی، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا طبت حیا و میتا، جب آپ زندہ تھے تب بھی آپ جیسا پاک کوئی نہیں تھا، آج آپ اللہ کے پاس ہیں اور آپ جیسا پاک آج بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک وفات آ چکی ہے، اس کے بعد کبھی آپ کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ طبت حیا و میتا، ادھر ادھر دیکھا، باہر کے ماحول کو دیکھا، جناب عمر کا عجیب انداز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی یہ نہ کہے اللہ کے نبی وفات پا گئے، جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے وفات نہیں پائی، ان کا دل مان ہی رہا تھا
کہ آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، یہ بھی انسانی کیفیات ہوتی ہیں۔ میرے والد محترم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے بھائی جان رحمہ اللہ میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے وفات پائی۔ ابا جی نے 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھ بھی گیا، ڈاکٹر سرفراز سے پوچھا، سرفراز بیٹا مجھے یقین کے ساتھ بتاؤ میرا بیٹا واقعتاً فوت ہو گیا تھا؟ کبھی تعلق کی نوعیت، دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مان ہی نہیں ہوتا کہ وہ بندہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی دل کی کیفیتیں مختلف تھیں، مختلف قسم کی کیفیات تھیں۔ کسی کی کیفیت غم کی وجہ سے یہ تھی کہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت اور انداز کی تھی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت اور انداز کی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت اور اس کا اظہار اور انداز کا تھا۔ جناب صدیق کا ایمان سب سے منفرد تھا۔ انہوں نے امت کو سنبھالا، ایسے موقع پہ سنبھالا، بڑا ہی نازک موقع تھا۔ عقیدے کا مسئلہ بھی تھا، ایمان کا مسئلہ بھی تھا، توحید کا مسئلہ بھی تھا، دین کا مسئلہ بھی تھا۔ صدیق ہم تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں کیسا ایمان نصیب کیا۔ کہا عمر چپ ہو جاؤ، عمر چپ ہو جاؤ، عمر خاموش ہو جاؤ۔ عمر ہیں کہ خاموش ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ جناب صدیق نے دیکھا کہ عمر چپ ہونے والے نہیں ہیں تو خود ہی خطبہ شروع کر دیا۔ خطبہ شروع کر کے کہا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے وہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے جتنے رسول آئے تھے سارے ہی ایک ایک کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک دن آئے گا یہ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب یہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے یا اگر ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا پھر تم دین کو چھوڑ دو گے اور اپنی ایڑیوں پہ بھر جاؤ گے؟ اور جو اپنے دین کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جو دین پہ قائم رہے گا، شکر گزاری کی کیفیت میں رہے گا، ایسے لوگوں کو اللہ صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر کہا سن لو اے پیغمبر کے صحابیوں، اے مدینے والو، سب سن لو، میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھی ابو بکر تم سے کہتا ہوں، جو تو محمد علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا اور ان کو ہی اپنا معبود سمجھتا تھا، وہ سمجھ جائے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو محمد علیہ السلام کو رسول مانتا تھا اور اللہ کو اپنا معبود مانتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ وہی زندہ رہے گا، سب کے انتظامات کو وہی سنبھالنے والا ہے۔ اس دین کو سنبھالو جو دین ہمیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں۔ تب صحابہ کچھ ہوش میں آنا شروع ہوئے۔ ہر صحابی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، آپ نے دنیا سے جانا تھا اور آپ جا چکے ہیں، دین ان کا مشن ہے، اس کو ہم نے سنبھالنا ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت کو ہم نے جاری اور ساری رکھنا ہے۔ عبادات کے لیے نظم چاہیے ہوتا ہے، جماعت چاہیے ہوتی ہے، اذان چاہیے ہوتی ہے، امام چاہیے ہوتا ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، احکام و مسائل ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی تدفین تک کا معاملہ، آپ کی قبر کہاں بنائی جائے، آپ کو دفن کیسے کیا جائے، آپ کے کفن کا انتظام کیسے کیا جائے، سارے انتظامات کیسے کیے جائیں، یہ سب وقت کا خلیفہ، اس کا ایک بنیادی اور اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ان کا ایک بنیادی کردار تھا۔ ان ساری چیزوں کے اندر انصار صحابہ کے ایمان کی کیفیت اور تھی، وہ مقامی لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ آیات سنی، یہ خطبہ سنا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے پیارے نبی وفات پا چکے ہیں۔ ہر صحابی کی زبان پہ اس دن یہی آیت جاری ہوئی جو جناب صدیق نے پڑھی۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا
جیسے یہ آیت آج اتر رہی ہے، آج اتر رہی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ انصار صحابہ اپنے سردار، ان کے قبیلے کے سردار تھے، دین سے پہلے بھی سردار تھے، دین آنے کے بعد بھی سردار تھے، اللہ کے پیغمبر میں بھی ان کو سردار ہی کہا تھا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ڈیرے پہ جمع ہو گئے، وہ ڈیرہ ٹائپ جس کو سقیفہ بنو ساعدہ کہا جاتا ہے، ڈیرہ ٹائپ ایک ایسی عمارت جس کی پوری چار دیواری نہ ہو، جیسے عموماً ڈیروں کی ہوتی ہے، بس ایک برآمدے کی طرح کی چھت سی، اس کو سقیفہ کہتے ہیں۔ وہ ڈیرے کی طرح کی ایک عمارت تھی، اس کے اندر صحابہ ان کے ڈیرے میں جمع ہو کے مشورہ کرنے لگے، اور یقیناً اللہ کے قرآن نے کہا ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، وہ ایثار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کرسی چھیننے والے نہیں، ایثار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور خلافت کو کرسی نہیں، ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، بھاری ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری۔ مجھے بابا جی عمر رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آئے، ہم نماز کے لیے آگے بڑھتے نا تو کبھی کبھی بابا جی کہا کرتے تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بڑے عظیم انسان تھے، ان کے الفاظ ہوتے پنجابی میں، پار کنے چکنا ہے، پار کنے چکنا ہے۔ ان کے الفاظ کبھی کبھی دل کو دہلا دیتے، کپا دیتے کہ اچھا ان سب کا وزن اٹھانا ہے امام نے، پار کنے چکنا ہے۔ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امانت کے تصور کو سمجھتے ہیں، ذمہ داری کے تصور کو سمجھتے ہیں، اور وہ تو صحابہ جیسی ہستیاں، پاک باز ہستیاں تھیں جن کے دلوں میں ایمان تھا، جن کے دلوں میں یقین تھا، جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، وہ اظہار کرنے والے جنہوں نے اپنے بیٹے گنوائے، اپنی بیٹیاں گنوائی، اپنی بیویاں شہید کروائی، ماں باپ شہید کروائے، سب کچھ اللہ کی راہوں میں لٹا دیا۔ اس غم کے موقع پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کرسی کی فکر تھی؟ یہ تمہاری تاریخ ہے جو بدترین جھوٹ بولتی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا قرآن ہے، اس کے میزان میں ہم تولیں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ ایثار کرتے تھے، قرآن کہتا ہے وہ رحم دل تھے، قرآن کہتا ہے قربانیاں دینے والے تھے، قرآن کہتا ہے انہیں اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بیچا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے وہ اللہ سے راضی تھے، قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی تھا، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان تھا، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں اخلاص تھا، قرآن کہتا ہے وہ میرے نبی کے ساتھی تھے، قرآن کہتا ہے وہ وعدوں کو وفا کرنے والے تھے، قرآن کہتا ہے انہوں نے کسی وعدے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ تم جھوٹ بکتے ہو کہ وہ کرسی چھیننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قرآن یہ تصویر پیش کرتا ہے ان کو یہ فکر تھی کہ اب یہ ذمہ داریاں کیسے پوری کی جائیں گی، اور اس فکر میں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں جناب ساتھ، اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ مقامی لوگ تھے، ان کی عظمت تو آپ دیکھیں۔ ایک شخص ہے باہر سے آیا ہے، چند سال ہوئے اس کو آئے ہوئے، آپ کے شہر میں 10 سال آئے ہوئے، 10 سال ہوئے اس کو آئے ہوئے۔ آپ نے ایمان، یقین، محبت کی وجہ سے اپنے گھر بھی ان کو دے دیے، اپنی زمینیں بھی ان کو دے دی، اپنا سب کچھ ان کو دے دیا۔ اب ان پیغمبر سب کے وفات پا چکے، تو راجوال کی مقامی برادری، جو مقامی 1-2 بڑے خاندان ہیں، اگر یہ تو راجوال کی بات ہے، جو آج کے اس دور زوال کی بات ہے، دور زوال کی اور آج کی سیاست کی بات ہے، اگر آپ اس کو ایمان اور یقین کے طور پہ دیکھیں، اگر ان میں سے 1-2 افراد بیٹھ جائیں یہ سوچنے کے لیے تو عبید الرحمن بھائی تو اللہ کے پاس چلے گئے، اب مسجد کی ذمہ داری کس کو دینی ہے، تو مقامی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں سوچ سکتے؟ یہ کوئی بری بات ہے سوچنا؟ یہ کوئی بری بات ہے سوچنا؟ وہ تو صحابہ تھے،
اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تھے، اللہ کے پیغمبر کے وفادار تھے، تو وہ اپنے بڑے کے پاس جمع ہو گئے، اور یقیناً مقامی لوگ تھے، انصار جمع ہوئے، مہاجر نہیں تھے ان میں کوئی بھی، انصار مقامی لوگ اکٹھے ہوئے، کیونکہ وہ دین کی نصرت کرنے والے تھے کہ جس پیغمبر کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا تھا وہ رب تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، اب اس دین کی ذمہ داریاں، مسجد کی ذمہ داریاں، خطابت کی ذمہ داریاں، خلافت کی ذمہ داریاں، چونکہ یہ ایک اکٹھی ہوتی تھیں، کس کو دی جائیں گی؟ ساتھ آپ سنبھال لیں، ساتھ بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ اسی دوران جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی سوچ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہی میں بین الاقوامی طاقتیں، روم تیار بیٹھا تھا مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، دھمکیاں مل رہی تھیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ جب ازواج سے ناراض ہوئے، چھوٹی سی بات ہوئی تو معمولی سا مسئلہ ہوا تو صحابہ سہمے ہوئے تھے کہ کسی وقت بھی روم ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اپنی ساری طاقتوں کو لے کے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے، قرآن کی تعلیم یہ کہتی ہے، ان انصار کے دل میں یہ فکر بھی تھی کہ کہیں دشمن اس موقع کو دیکھ کے مدینے کے اوپر حملہ نہ کرتے، کہیں کوئی اور قسم کے لوگ مدینہ منورہ کے اوپر غمی کے اس مرحلے میں اسلام کے اس پودے کو جس کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، کہیں اس کے اوپر کوئی بری ناپاک سازشیں نہ کرنے لگ جائیں۔ یہ یقیناً ان کے دلوں میں یہ فکر بھی موجزن تھی۔ یہ ساری فکریں، یہ ساری سوچیں لے کے سادہ سے انداز میں، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قرآن کے پورے سرٹیفکیٹس کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ وہ بیٹھ کے سوچنے لگے۔ پتہ چلا جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، یہ وہاں پہنچ گئے، کیا مشورے ہو رہے ہیں؟ ہم مشورہ کر رہے ہیں ذمہ داریاں کس کو دی جائیں گی؟ جناب سعد کو دے دیتے ہیں۔ جناب ابو بکر، جناب عمر سمجھانے لگے۔ جناب ابو بکر نے کہا، میں نے اللہ کے پیارے نبی اسلام سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے کہا تھا کہ عرب لوگ کسی اور کو اپنا بڑا نہیں مانیں گے، قریش خاندان میں سے کسی کو ہی بڑا مانیں گے۔ فوراً خاموشی چھا گئی۔ سازش ہوتی، کہتے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمینیں ہماری ہیں، جگہ ہماری ہیں، مالک ہم ہیں، تم تو اوپر سے آئے تھے، ہم نے تمہیں جگہ دی تھی، ہم نے سارا کچھ دیا تھا، اور اب تم پکے مالک بن گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ نا 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 نا، ایک بات ایسی نہیں ہوئی، ایک برابر ایسی بات نہیں ہوئی۔ اگر تھوڑی بہت کہیں کوئی بات آئی بھی ہے تو سرسری انداز میں آئی ہے۔ جیسے ہی صدیق نے حدیث سنائی، خاموشی چھا گئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک نے یہ مشورہ دیا، ہم تقسیم کر لیتے ہیں ذمہ داریاں، کچھ آپ لے لیں، کچھ ہم ذمہ داریاں لے لیتے ہیں۔ جناب بکر نے کہا، نہیں ایسے نہیں، اللہ کے پیغمبر کی جیسی حدیث ہے، قریش میں سے ذمہ دار ہوگا، ہم ذمہ دار ہوں گے، تم ہمارے مددگار ہوگے، تم ہمارے معاون بنو گے، جیسے اسلام کے پہلے تم معاون تھے ایسے ہی معاون بنو گے۔ بالکل خاموشی چھا گئی۔ ایک گھنٹہ بھی نہیں لگا ہوگا، تھوڑے سے وقت کے اندر یہ مسئلہ ایسے حل ہوا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کو ذمہ دار بنا دے۔ جناب عمر تو پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، چھیننا نہیں چاہ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے۔ جناب عمر نے جناب ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑا، کہا، اللہ کے پیارے نبی ساری زندگی ان سے محبت کرتے رہے، یہ ہم سے بڑے بھی ہیں، ان کو ہم بڑا مانتے ہیں۔ سب نے ان کو بڑا مان لیا، اور یہ وقتی ایک انتظام ہوا، اور اس کے بعد پھر مسجد میں باقاعدہ تمام مسلمانوں سے بیعت لی گئی، ایک ایک فرد سے بیعت لی گئی، ایک ایک مسلمان سے بیعت لی گئی، ایک ایک مسلمان سے مشورہ لیا گیا، اور سب مسلمانوں نے بیعت کی، اور اس طرح سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ شرم آنی چاہیے، 2 گز میل میل لمبی زبانیں کھینچنے والوں کو اس جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ، جنہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی، اور جو اللہ کے پاس اس حالت میں گئے کہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، اپنی بیٹی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کی گواہیاں تو لے کے دیکھیں، کیا جائیداد سنبھالی تھی انہوں نے؟ زمینیں بنائی تھی انہوں نے؟ کیا کچھ بنایا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ قربانیاں دے کے، سب کچھ قربانیاں دے کے، میں سمجھتا ہوں
اس وقت ذمہ داری سنبھالنا جناب ابو بکر کا اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان تھا کہ اس کائنات کے آخری انسان تک، آخری مسلمان تک بھی جناب ابو بکر صدیق کے اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مشکل حالات اتنے تھے، پریشانیاں اتنی تھیں، نئے نئے لوگ دور پار کے جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہونے لگے، آزمائشیں اٹھیں، فتنوں میں سر اٹھایا، مدعیان نبوت اٹھے۔ کیا کمایا ابو بکر نے دنیا داری کے لحاظ سے؟ اگر تمہاری نگاہوں سے سوچتے ہیں تو امت کا بھلا کیا، ایک ذمہ داری کو سنبھالا، ڈرتے ڈرتے سنبھالا، اور وہ بھی بار بار کہا میں نہیں لینا چاہتا، مجھے اس طرح دی گئی، جو تم میں سے سنبھال سکتا ہے ذمہ داری کو سنبھالے۔ اور اللہ نے یہ خیر کا فیصلہ کیا، اسی میں بہتری رکھی تھی۔ باہر بیٹھ کے لوگوں کے لیے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، غم کی اس گھڑی کے اندر جو صحابہ کر رہے تھے وہ صحابہ ہی سمجھ سکتے تھے۔ آج 21ویں صدی میں تم بیٹھ کے فیصلے کرو کہ فلاں نے یہ غلطی کی تھی، فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں کو ایسے کرنا چاہیے تھا، فلاں کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پہلے اپنے اندر، اپنے سینے میں وہ غم تو لے کے آؤ جو ان پہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ فکر تو لے کے آؤ جو ان پہ پڑی ہوئی تھی، وہ اندیشے تو لے کے آؤ جس کے اندر وہ ڈوبے ہوئے تھے، وہ پریشانیاں تو لے کے آؤ جس کے اندر وہ مبتلا تھے۔ پھر مشورے دینا کہ جناب صدیق کو ایسے کرنا چاہیے تھا اور فاروق کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا، درست کیا، اور حالات میں ثابت کیا، ایسے ایمان کے ساتھ کیا، ایسے یقین کے ساتھ کیا، ایسے اخلاص کے ساتھ کیا، اس قدر وفور جذبات کے ساتھ کیا کہ جناب اسامہ کا لشکر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تیار کیا ہوا تھا۔ صحابہ کہنے لگے پہلے ہی بڑے فتنے ہیں، اس لشکر کو آپ روک دیجئے، جناب صدیق کا ایمان دیکھنے والا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک کام کا فیصلہ کیا ہو اور صدیق اس کو روکتے؟ جو ہوتا ہے ہو جاؤ، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ہو جائیں، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ صدیق کی زندگی میں ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر کے گئے تھے۔ اسامہ کا لشکر جائے گا اور بین الاقوامی طاقتوں سے ٹکرائے گا، اور اللہ رب العزت کی تقدیر نے، حالات نے، تاریخ کے ایک ایک ورق نے ثابت کیا کہ صدیق کے فیصلے کتنے سچے تھے، کیسے ایمان والے تھے، طاقت والے تھے، جرأت والے تھے، شجاعت والے تھے۔ اللہ نے فتح بھی نصیب فرمائی اور بین الاقوامی طاقتوں کے اوپر رعب جم گیا کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے جانے کے بعد کمزور نہیں ہوئے، وہ بین الاقوامی طاقتوں سے اب بھی ٹکر لے رہے ہیں۔ بہرحال ان موضوعات کی نیچر اور طرح کی ہے، ان کے لیے علیحدہ وقت چاہیے، علیحدہ سیٹنگ چاہیے، علیحدہ تفصیلات چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، امتحانوں کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نے بالکل ایسے جیسے برسات کے اندر مینڈک ہر گندے نالے کے اندر ٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے شور کے اندر ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آج صحابہ کرام کو اس طرح سے ان کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ۔ آج وقت ہے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا، ان کے حیا کو زندہ کرنے کا، ان کے دفاع کا، ان کے ڈیفنس کا، اور یہ امت کی اس وقت شدید ترین ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یقین کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے ہر محاذ کے اوپر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی جانوں کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو ہر لحاظ سے مسلح کر کے اس میدان میں اتارنا چاہیے، کیونکہ یہ تو قرآن کی صداقت کے گواہ ہیں، ایمان کے گواہ ہیں، یقین کے گواہ ہیں، ایک ایک چیز کے گواہ ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر صحابہ کرام کی ان مقدس ہستیوں کو اور ان کے مبارک وجود کو تاریخ اسلامی سے نکال دیا جائے تو مجھے تو اسلام کی تاریخ پھر کوئی نظر آتی ہی نہیں، اسلام ہی نظر نہیں آتا ہے، اسلام ہی نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ صرف یہ نہیں ہے بندہ توحید کو مانتا ہو، عقیدہ صرف یہ نہیں ہے
بندہ شرک کی نفی کرتا ہو، عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ قبروں کی پوجا نہ کرتا ہو، عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ غیر اللہ سے دعا نہ کرتا ہو، عقیدہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس رفیع الدین کر لے اور سینے پہ ہاتھ باندھ لے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر ایک شخص عقیدے کی ساری باتوں کے اندر پورا ہے لیکن جناب ابوبکر کا، جناب عمر کا، جناب عثمان کا، جناب علی کا، کسی بھی صحابی کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کا استہزاء کرتا ہے، تو وہ اپنے سارے عقیدے کو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جو صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے اس پہ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، ڈھیروں لعنتیں اس شخص کے اوپر بھیجنی چاہیے جو کسی بھی صحابی کا استہزاء کرتا ہو یا اس کا مذاق اڑاتا ہو، کیونکہ وہ دین کے لیے قربانی دینے والے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے آج کے نوجوانوں پہ، ایک نون لیگ کے سربراہ کو بات کی جائے تو بڑے جیالے میدان میں آ جاتے ہیں، اور تحریک انصاف کے سربراہ کو بات کی جائے تو بڑے جیالے یوں بازو چڑھا چڑھا کے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کسی مقامی ایم پی ایم این اے کے خلاف بات کی جائے تو بڑے جیالے میدان میں اترتے ہیں۔ تمہارے ایمان کا کیا بنے گا؟ جناب صدیق کے بارے میں باتیں ہوں اور یہ کہا جائے کہ اس نے غلط فیصلہ کر دیا تھا اور امت اس کی سزا بھگت رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کافروں کو للکارا جائے جو جناب صدیق کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں، آپ کے اوپر جناب صدیق پہ حملے کر رہے ہیں، جناب عمر فاروق کی ذات پہ حملے کیے جا رہے ہوں، ماں جی عائشہ کے دوپٹے کو تار تار کیا جا رہا ہو، اور کبھی کسی صحابی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، اور یہ امت ٹس سے مس نہ ہو، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان جاتے ہوئے یہ کیا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی رشتہ دار کو نہیں، خون کے رشتے کو نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، ایک ایسے بے لوث لوگ تھے۔ امت کے لیے جو سب سے مفید انسان تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا خلیفہ نامزد کیا۔ عمر یہ ذمہ داری سنبھالے گا، اور صحابہ نے ان سے اتفاق کیا۔ ان دونوں بزرگوں کا مقام ہی ایسا تھا، عمر کے لحاظ سے، خدمات کے لحاظ سے، پیغمبر کی رفاقت کے لحاظ سے ایسی شان تھی، ایسا مقام تھا۔ تمام صحابہ کی نظر میں تو تھا ہی، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے پیغمبر کے گھر والوں کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا، اس کا اندازہ بھی آپ چند ایک ایسی روایات سے کیجئے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے عظیم انسان کون ہے؟ قال ابو بکر، میرے ابو جی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹے اللہ کے پیغمبر کے بعد اس امت کا سب سے افضل شخص ابو بکر ہے۔ میں نے کہا ابو جی ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قال عمر، کہا عمر ہے۔ امام محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے خطرہ ہوا کہ عثمان کا نام آئے گا، ظاہر ہے وہ چاہتے ہوں کہ ابو جی کا نام آنا چاہیے، تو کہا پھر آپ ہی ہیں نا؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام انسان ہوں۔ یہ ان کا تواضع بھی ہے، یقیناً ان کی بڑی شان، بڑا مقام ہے، اور ہمارا آخری لیکچر انشاءاللہ انہی کی شخصیت کے بارے میں ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ لیکن یہ ان کا تواضع، ان کی عاجزی، ان کی انکساری حقیقت بھی بیان کر دی، اپنے بارے میں تواضع کا اظہار بھی کر دیا۔ جناب عبداللہ ابن سلمہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، میں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، اللہ کے رسول کے بعد سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔
رضی اللہ عنہم اجمعین۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بھی جب صحابہ کرام کے بارے میں سوچا کرتے تھے کون سب سے آگے ہے، پھر کون سب سے آگے ہے، كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی جب ہم تذکرہ کیا کرتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے۔ یہ اہل بیت کے ایک اور فرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ چچائے رسول کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید کیے گئے، ان کی میت کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور جناب عمر کی میت کی طرف توجہ ہو کے کہتا ہے رحمک اللہ عمر، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے امید تھی کہ اللہ تجھے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، کیونکہ میں نے پوری زندگی اکثر اللہ کے نبی سے ایسے ہی سنا، کنت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر ایسے کرتے تھے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے اس طرف سفر کیا، میں ابو بکر اور عمر اس طرف چل کے گئے۔ اللہ کے نبی سے جب بھی اب سنتے آپ کی زبان مبارک پہ تم دونوں کا ساتھ ساتھ ہی تذکرہ ہوتا تھا، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ وفات کے بعد بھی اور عالم برزخ میں بھی تم ساتھ ساتھ ہی ہوگے، اور آج تم ان کے ساتھ ہو گئے ہو۔ اپنے کندھے پہ جس نے ہاتھ رکھا تھا، جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے اتنی پیاری باتیں کرنے والا، میں نے دیکھا تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان اصحاب کے بارے میں یہی نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو ان کی خلافت کے اندر پھر اللہ رب العزت جو امت کو مقام دیتا ہے، جو شان دیتا ہے، جو عزتیں دیتا ہے، یقیناً اس میں سے صرف ایک چیز کا تذکرہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک خوبصورت کتاب عربی کے اندر ہے ڈاکٹر سلابی کی، 600-700 صفحوں کے اوپر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات لکھے، اور اردو کے اندر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، بہت خوبصورت کتاب، بہت بڑے مؤرخ ہیں علامہ شبلی نعمانی الفاروق کے نام سے، باقاعدہ بڑی تحقیق کے ساتھ تاریخ لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے جو اس کے اندر فتوحات لکھی ہیں، جیسے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مثالی جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، یقین ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ، ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا عدل، ایسا انصاف ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، عرب کے سنگریزے ہیں، نکیلے پتھر ہیں، آگے آگے اونٹ بھاگا جا رہا ہے، اور پیچھے پیچھے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے جا رہے ہیں، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں رکو رکو رکو، دیکھتے ہیں جناب عمر اس دھوپ میں، شدت کی چلچلاتی دھوپوں میں، سنگریزوں کے اوپر تم اکیلے اونٹ کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ کسی خادم کو کہتے، مجھے کہتے، ہم اس اونٹ کو پکڑ لیتے، سنبھال لیتے۔ جناب عمر کہتے ہیں عثمان تمہیں کیا پتا، یہ صدقے کا بیت المال کا اونٹ ہے، اور یہ وہاں سے بھاگ کے نکل گیا ہے، کل کو اس کا حساب میں نے دینا ہے کہ تو نے دینا ہے، میں اللہ کے سامنے اس اونٹ کا حساب کیسے دوں گا؟ شرم آنی چاہیے ان کمینہ فطرت لوگوں کو جو ان ہستیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کیا کمال کی بات کہی،
شیخ عثمان الخمیس حافظ اللہ نے، اور رو پڑے کہہ کے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں وہ جنہوں نے ابو جہل کو کبھی گالیاں نہیں دی، ابو لہب کو کبھی گالیاں نہیں دی۔ جس ابو جہل ابو لہب نے مسلمانوں کو شہید کیا ان کو کبھی گالیاں نہیں دی، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو لہو لہان کر دیا، سر کو زخمی کر دیا، ان کو کبھی انہوں نے گالیاں نہیں دی، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو اور پیغمبر کے چچا کو یوں کیسے ان کے لاشوں کی بھی بے حرمتی کر دی، اور بدر کے شہداء کو جنہوں نے ان کے لاشیں گرا دیے، احد کے میدان میں جنہوں نے صحابہ کی لاشیں تڑپا دی، ان سے، ان بدبختوں کی زبانوں سے کبھی آپ نہیں سنیں گے کبھی اس نے کہا ہو ابو جہل پہ لعنت ہے، کبھی اس نے کہا ہو ابو لہب پہ لعنت ہے، کبھی اس نے کہا ہو فلاں خبیث پہ لعنت ہے، فلاں پہ لعنت ہے۔ کیسے بدبخت ترین ہیں دنیا کے وہ لوگ جن کی زبانوں سے لعنت نکلتی ہے۔ تو عمر پہ لعنت ہے، اس عمر پہ کیا قصور ہے؟ اس عمر کا، اس عمر کا یہی قصور ہے کہ اس نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، اس نے ان کے باپ داداؤں کی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ مجوسی، آگ کے پجاری، وہ ان کے بڑے منافقین اور کفار، وہ ان سے بہتر تھے، وہ تو کافر تھے، میدان میں سامنے آئے تھے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نہیں، ان کے تو وزیر، مشیر، کمانڈر اور چیف جو تھے آرمی، وہ کیسے ایماندار والے تھے، کیسے ایماندار تھے، امیر المجاہدین۔ اس کا ایک نقشہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی تاریخ تبری کو اٹھائیں، کبھی الکامل ابن الاسیر کو اٹھائیں، کبھی تاریخ کے ان اوراق کو اٹھائیں جو قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا یہ ایمان والے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ تقوی والے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ اشداء الکفار ہیں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان ہی ایمان، تقوی ہی تقوی ہے۔ تو تاریخ کی وہ باتیں جو قرآن کے مطابق ہیں ان کو ہم مان لیں گے، وہ بغیر سند کے بھی ہوں گی تو ہم مان لیں گے، اور تاریخ کی وہ باتیں جو قرآن کی ان سرٹیفکیٹس کے خلاف ہوں گی ہم کہیں گے یہ تو ان کی شخصیت کے مطابق پھبتی نہیں ہے، یہ تو ان کے بارے میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہیں، کیونکہ قرآن ان کو کتب فی قلوبہ الایمان کہتا ہے، تاریخ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ تو ہم پھر تاریخ کو تولیں گے تو قرآن کے سرٹیفکیٹس کی روشنی میں تولیں گے۔ جو انہوں نے لکھا کسرا کی تباہی جناب عمر کے دور میں ہوئی، کیسر کا تخت الٹا گیا جناب عمر کے دور میں، بیت المقدس فتح ہوا جناب عمر کے دور میں، شام کا علاقہ فتح ہوا جناب عمر کے دور میں، روس تک پہنچ گئی مسلمانوں کی فوجیں جناب عمر کے دور میں، افغانستان کے علاقوں تک پہنچ گئی مسلمانوں کی فوجیں جناب عمر کے دور میں۔ تو جو بین الاقوامی دونوں اس وقت کی سپر پاورز تھیں، پھر انہوں نے یہ سازشیں پھیلانا شروع کی اور اندر سے منافق تیار کیے اور تاریخ کو بدلنا شروع کیا اور ایک نئے محاذ کھولا مسلمانوں کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی ان صحابہ کے خلاف کسی طرح کی بات کرتا ہے، اصل میں وہ انہی منافقین کا تیار کردہ مواد جو اس دور میں انہوں نے تیار کیا اور انہوں کے جھوٹے راویوں نے اپنی اپنی تاریخ کے اندر لکھ دیا، وہ انہی کے چبائے ہوئے نوالے ہیں جو وہ دوبارہ اگل رہا ہوتا ہے۔ کل بھی انشاءاللہ اس کے کچھ حصے کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسی سادگی تھی، کیسا ایمان تھا، کیسا تقوی تھا۔ ان کے گورنر علاقوں پہ علاقے فتح کرتے رہے، بیت المقدس کا علاقہ تھا جو فتح ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، تو وہاں کے بڑے نے خط بھیجا جناب عمر کے سپہ سالار کو، نمائندہ کو، کہ تم سارے علاقے فتح کر سکتے ہو، یہ علاقہ تم فتح نہیں کر سکتے ہو، اس لیے اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے، تم کیسے اس بات کی گارنٹی دیتے ہو؟ کہنے لگے ہم اس وجہ سے گارنٹی دیتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس ایلیا کو فتح کرنے والا ایک شخص ایسا ہوگا
جس کے نام کے 3 حرف ہوں گے اور اس کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوں گے. جب تک وہ نہیں آئے گا یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا. تم نہیں فتح کر سکتے. گورنر بھی صحابی رسول تھے، نمائندہ سپہ سالار بھی صحابی رسول تھے. جناب عمر کو خط بھیجا، یہ مسئلہ ہے، اس علاقے کی بڑی کوشش کی ہے، دائیں بائیں کے اکثر علاقے فتح ہو چکے ہیں، یہ والا حصہ فتح ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، آپ مناسب سمجھیں یہاں تشریف لے آئیں. جناب عمر نے شورا طلب کی، مشورہ کرتے تھے. مشورے میں خیر ہے، برکت ہے. اور مشورے میں کس سے کیا؟ جناب عثمان سے کیا، جناب علی سے کیا. جناب عثمان سے کہا میرا مشورہ یہ ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ بڑے ہیں، آپ کا نمائندہ فتح کرے گا، اس میں ان کی زیادہ ذلت ہوگی. جناب علی نے کہا نہیں، میرا مشورہ یہ ہے جناب عمر آپ کو جانا چاہیے، آپ کے جانے سے وہاں جو مجاہدین ہیں ان کو حوصلہ ملے گا، ہمارے بڑے آئے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو جانا چاہیے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور بیت المقدس روانہ ہوئے. بیت المقدس پہنچے، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے قمیص کے اندر 13 کے قریب ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. 13 کے قریب ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اور کہنے والا کہتا ہے عمر وقت کی سپر پاور ہے، ان کے تو صبح کے کپڑے اور ہوتے ہیں، ناشتے کے اور ہوتے ہیں، فوج کے اور ہوتے ہیں، پارٹی کے اور ہوتے ہیں، شادی کے اور ہوتے ہیں، رات کو سونے کے اور ہوتے ہیں، بڑی پرانی تہذیب کے مالک ہیں. آپ ان سے ہمارے بڑے ہیں، ہمارا خیال کر لیں، کوئی اچھے کپڑے پہن لیں اور اچھے کپڑوں میں ان کے پاس جائیں. جناب عمر کہتے ہیں لو قالها غیرک ابا عبیدہ، اے صحابی رسول کاش یہ مشورہ دینے والا کوئی اور ہوتا، تو اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، تو مجھے یہ مشورہ نہ دیتا. یہ کپڑے ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس دین سے عزت دی ہے، اس دین کی وجہ سے عزت دی ہے. میں انہی کپڑوں میں جاؤں گا. انہی کپڑوں میں گئے، چابیاں سب نے اکٹھے ہو کے ان کے ہاتھ میں تما دی. صلح نامہ ہوا، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آیا. جناب عمر نے ایک صحابی سے مشورہ کیا میں نماز پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ انہوں نے مشورہ دیا فلاں جگہ پڑھ لیں. کہنے لگے آپ نے تو وہ مشورہ دیا ہے جس میں یہودیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے. آج بیت المقدس فتح ہوا ہے، میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں میرے پیارے نبی نے معراج کی رات سیر پہ جاتے ہوئے امامت کروائی تھی. وہاں نماز پڑھی. بیت المقدس اگر یہ امت دوبارہ چاہتی ہے تو اس امت کو عمر پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. عمر پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. عمر کے ماننے والے ہی تھے جنہوں نے پہلی دفعہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اور جو عمر کو گالیاں دینے والے ہیں وہ صرف دور دور سے گیدڑ بھڑکیاں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے. مجال ہے کہ ایک میزائل بھی چلایا ہو، میزائل چلے تو مکہ کی طرف، جدہ کی طرف، مدینے کی طرف، مسلمانوں کی طرف. عمر کو گالیاں دینے والے لوگ، خلفائے راشدین کو گالیاں دینے والے لوگ، اس امت کا وہ ناسور ہے، وہ پھوڑا ہے جو زخم کی طرح ہے، رشتہ رہتا ہے، تکلیف دیتا رہتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک طرف بیت المقدس فتح ہوا، رومن امپائر، عیسائیوں کی حکومت وہ ختم ہوئی. دوسری طرف کسرا کی حکومت اس کے اینٹ سے اینٹ ایسی بجائی گئی کہ انسان اس کے تذکرے پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے. کبھی قادسیہ کا مارکہ تو پڑھے، کبھی جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے گھوڑے دوڑائے تھے ان کا منظر تو پڑھے. جو عمر کے ماننے والے مجاہدین تھے جیسے میدانوں کے اندر کودے تھے، کبھی اس کا تذکرہ تو پڑھے. امام طبری لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ کسرا کے تخت کو جب
تاراج کیا گیا، اور اس کے مال کو جب دیکھا گیا تو حیران تھی دنیا، حیران تھی۔ 2.5 من سونے کا تو تاج ہوتا تھا جو اس کے سر پہ لٹکا ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ ایک طرف سونے کا مجسمہ بنا ہوا گھوڑے کا وہ کھڑا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ چاندی کا مجسمہ بنا ہوا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ نیچے قالین بچھا ہوا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ قالین کے اوپر ہیرے اور موتی لگے ہوئے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ سونے کے کنگن وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور منوں کے حساب سے سونا بھی ہے، منوں کے حساب سے چاندی بھی ہے، ہیرے اور جواہرات اور موتی بھی ہیں۔ رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجال ہے عمر کا ایمان تو عمر کا ایمان ہے۔ عمر کے مجاہدین کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ منو ان ساری کی ساری امانت جناب عمر کے پاس مدینے میں پہنچی تھی۔ مجال ہے ایک چیز بھی ادھر سے ادھر ہوئی ہو، ادھر سے ادھر ہوئی ہو۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور میرا احساس یہ کہتا ہے، اگرچہ تاریخ سے اس کے مضبوط شواہد نہیں مل سکے، لیکن میرا ایمان اور احساس یہ کہتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تو دعا بھی تھی، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ دعا بھی کیسی تھی جو بظاہر لگتا نہیں تھا پوری ہو جائے گی، اور اے اللہ شہادت بھی دینا تو اپنے پیغمبر کے شہر میں دینا۔ شہادت بھی دے اور پیغمبر کے شہر میں دے۔ پھر انہی بین الاقوامی طاقتوں کا ہی تیار کردہ کوئی منافق تھا، میں اس کو اتفاق نہیں سمجھتا۔ میرا ایمان وجدان احساس کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی سازش، گہری پلاننگ تھی۔ ظاہر ہے 2 وقت کی سپر پاور یوں دڑام ہو کے زمین بوس ہوئی تھی تو آپ کے خیال میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی تھی؟ نہیں، انہوں نے سازشیں تو کرنی تھی۔ پھر تاریخ کو تو مسلنا تھا، پھر ان کے کردار کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات اور کیچڑ تو اچھالنے تھے، نئے روپ میں سامنے آنا تو تھا۔ وہ نئے روپ میں پھر سب سے پہلا ان کا روپ یہ تھا کہ اپنے ایک کاریگر کو بیچا مدینے میں کام کے بہانے۔ وہ آیا، مجوسی تھا، آگ پرست تھا۔ جناب عمر نے بڑا اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ، اور اس نے 2 اچھا خنجر تیار کیا، اور اس عمر کو جو نماز فجر میں ایسی اس کی ہچکیاں بنتی تھیں کہ پیچھے آخری صف تک ہچکیوں کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا جو ایک طرف بڑا قوی اور مضبوط اور دوسری طرف رونے والا، آنسو بہانے والا تھا، نماز فجر میں، نماز کی حالت میں وہ مجوسی انہی علاقوں سے آیا ہوا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کرتا ہے، اور گرتے گرتے بھی جناب عمر کو نماز کی فکر ہوتی ہے۔ زہر والے خنجر اپنے جسم پہ برداشت کر کے بھی آنتے باہر بن کے لائی ہیں، خون کے فوارے بھی پھوٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی فکر کی ہے، پیچھے سے ایک صحابی کو پکڑا ہے، اسے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا ہے، اور اس نے نماز پوری کروائی ہے۔ پھر اس مجوسی کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہ مار دیا گیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری سانسوں پہ ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں۔ ان کی فکر، ان کی سوچیں، ان کی فکر، ان کی سوچیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں نا، یہ تقوی والے لوگ ہیں، یہ وفاؤں والے لوگ ہیں۔ جب ذہن میں گند بھرا ہو تو وہ گند ہی سوچتا ہے، اور یہ ایمان والے لوگ، ان کی سوچیں کچھ اور تھیں۔ اپنے بیٹے کو بلایا ہے، لوگ کوئی اور ہوتا پتہ نہیں کیا کہتا، یہ تو اللہ کے پیغمبر کا تربیت یافتہ تھا۔ کہتا ہے عبداللہ بیٹے، عبداللہ میرے سر کو اپنی گود سے اٹھاؤ، نیچے رکھ دو۔ ابو جی نیچے رکھ دیں، میری گود میں ٹھیک ہے نا؟ نہیں، نیچے رکھ دو۔ نیچے رکھ دیتے ہیں، اپنے گال کو زمین پہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تیرا کیا بنے گا؟ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تیرا کیا بنے گا؟ یہ ان کے ایمان کا عالم ہے، دنیا سے جگتے ہو۔ کہتے ہیں عبداللہ بیٹے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے ماں جی عائشہ کے پاس جاؤ،
माँ जी आयशा के पास जाओ और उनको मेरा सलाम को, और ये नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन का सलाम है, कहना है खत्ताब का बेटा उमर माँ जी तुम्हें सलाम कहता है। ये नहीं कहना अमीरुल मोमिनीन, कहना है खत्ताब का बेटा उमर तुम्हें सलाम कहता है। अबू जी क्या कहना है? माँ जी को कहना है उमर की ख्वाहिश है कि अल्लाह के पैगंबर और अबू बकर के साथ दफन होने की इजाजत देते। अल्लाह के पैगंबर और अबू बकर तुम्हारे घर में लेटे, ये तुम्हारा घर है, यहां लेटने की मुझे इजाजत देते। रुहमा उबैनहुम, जनाब इब्न उमर चाहते हैं, कहते हैं माँ जी अब्बू जी जिंदगी की आखिरी सांसों में उनकी आखिरी ख्वाहिश है, खत्ताब का बेटा उमर चाहता है आप इजाजत दें अपने साथियों के साथ उनको लेटने की जगह मिल जाए। रुहमा उबैनहुम, वो माँ भी कैसी माँ थी, कहा मेरा दिल तो चाहता था यहां मेरी कब्र बने, लेकिन आज मैं ये कुर्बानी उमर की खातिर दे देती थी। उन्हें यहां लेटने की इजाजत है, उनकी कब्र यहां बना दी जाए। वापस आते हैं, कहते हैं अब्बू जी मुबारक हो, वो जवाब मिला है जो आपको पसंद है। कहते हैं बेटा मुमकिन है अभी मैं जिंदा हूं, माँ जी ने मेरी वजह से, मेरे एहतराम की वजह से मरवत में कह दिया हो, जब मेरी जिंदगी खत्म हो जाए माँ जी के पास दोबारा ले जाना, फिर इजाजत लेना, इजाजत दे तो मुझे वहां लिटा देना, इजाजत ना दे तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तानों में जगह दे देना। ये थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा, रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इनके कदमों के नीचे रौंद डाली गई। मनों के हिसाब से सोना, मनों के हिसाब से चांदियां, हीरे जवाहरात मोती इनके मुजाहिदीन ने घोड़े दौड़ाए, दरियाओं के अंदर घोड़े दौड़ा दिए, और खुद उमर ने 13 पैबंद लगे हुए कमीज और कुर्ता पहना हुआ, और रब ताला के साथ फिर भी ये कहते हुए अल्लाह अगर तू ये आवाज दे दे कि सारे ही जन्नती हैं, एक शख्स जहन्नम में जाएगा, मुझे डर लगता है कहीं वो मैं ना हूं, कहीं वो मैं ना हूं। ऐ अल्लाह अगर तू ये आवाज दे दे, आसमानों से आवाज आ जाए सारे जहन्नमी हैं एक ही जन्नती है, तो अल्लाह तेरी रहमतों से उम्मीद इतनी है कि फिर भी मुझे लगता है शायद वो मैं ही ना। ये ईमान है, उमर का ईमान, उमर का तकवा, उमर का यकीन, उमर का ज़ुहद, उमर की कैफियत। जिंदगियां बीत जाएं, इसके तस्करे के लिए सफ़हात लिखे जाएं, सैकड़ों सफ़हात, कई हफ्ते गुजर जाएं, इनके तकवा और इनके ईमान, इनके एहसानात का तस्करा पूरा नहीं हो सकता है। या अल्लाह हम तुझे गवाह बना के कहते हैं, तेरे घर में बैठ के कहते हैं, हमें जो तेरे कुरान से समझ में आई है कि तेरे पैगंबर के बाद इनसे अजीम हस्तियां कोई नहीं है, हमें इनसे मोहब्बत है और तेरी खातिर मोहब्बत है, तो इनके कदमों में, इनकी रफाकत में हमें जन्नत में जगह नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। कल इंशाअल्लाह जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा होगा।